السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الذي نشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي المطلبي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد، اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم سامعین کرام و بزرگان قوم و ملت و دوستداران عزیز و قوم کے نوجوانوں، ماہ محرم کی 9ویں تاریخ عزاخانہ پنجتنی کی 9ویں مجلس، میں بہت شکر گزار ہوں ان دوستوں کا، ان نوجوانوں کا، ان بزرگوں کا جنہوں نے اس پرآشوب دور اور اس وبائی دور میں بھی اس سسٹم کو بنائے رکھا، چونکہ تقریباً آپ جانتے ہیں کہ 12 سال سے عزاخانہ پنجتنی میں یہ بندے حقیر عشرہ محرم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے، اور جتنا بھی شکر ادا کروں اور پروردگار عالم کا اور شکریہ ادا کروں ان نوجوانوں اور بزرگوں کا کہ جنہوں نے اپنی بے پناہ محبتوں سے مجھے نوازا اور اس لائق سمجھا کہ اس پیغام کو آپ تک پہنچا سکوں۔ ان کے حق میں آپ حضرات دعا کریں، ان کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ پروردگار عالم ہماری اس محنتوں کو اور اس عزاداری کو قبول فرمائیں۔ اس کے بعد شکریہ ادا کرتا ہوں سبیل میڈیا کا کہ جن کی کارکردگی اور محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہی ہے، اور پھر شکر گزار ہوں نبا فاؤنڈیشن کا کہ چونکہ دین نے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیغام حسینی کو نشر کرو، امام حسین کی خواہش یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، آئمہ کی خواہش یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، دیندار بنو۔ انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ شکر گزار ہوں ان نبا فاؤنڈیشن کے اراکین کا کہ جو یہ
پیغام آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اور آپ دیکھیں کہ نوا فاؤنڈیشن کے نیچے لکھا ہوا ہے، آپ جب اوپن کریں گے، یہ نوا فاؤنڈیشن بنا ہی اس لیے ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ جوانوں تک دین پہنچایا جائے۔ یہ ایک کلاس سسٹم ہے، آن لائن کلاس سسٹم ہے، جس میں بچوں، بچیوں، مرد، عورت، ہر کیٹیگری کے لوگوں کے لیے کلاس ہے۔ جو چاہتا ہے کہ قرآن مجید پڑھنا سیکھے، تجوید سیکھے، دین سیکھے، اخلاق سیکھے، عقائد سیکھے، وہ نوا فاؤنڈیشن کے چینل کے نیچے نمبر دیا ہوا ہے، اس پہ رابطہ قائم کریں اور زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد اور قرآن مجید کی تلاوت سے آشنا ہوں اور اس کی پیروی کریں، اور زیادہ سے زیادہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کی قریب آئیں اور اس کی تلاوت کی فکر کریں، اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھائیں۔ ہدف اور مقصد اس فاؤنڈیشن کا بنانے کا یہی ہے کہ جو بچے مدرسے نہیں جا سکتے ان کے گھر تک ہم پہنچ کر قرآن آپ کی خدمت میں پہنچا سکیں۔ زیادہ سے زیادہ اس کو پہنچائیں لوگوں تک، تاکہ زیادہ سے زیادہ ہماری قوم کے بچے قرآن مجید سے آشنا ہوں اور تلاوت قرآن اور تدبر قرآن اور تعقل قرآن ان تک پہنچ سکے۔ پھر ایک بار شکر گزار ہوں اس سسٹم بنانے والے نوجوانوں کا کہ جنہوں نے بہت محنت کی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس سسٹم کو بنانے کے لیے کتنی محنت لگی ہے، لیکن پھر بھی اس شان اور شوکت اور اتنی آسانی سے آپ تک پہنچا ہے۔ میری شہزادی، اور کچھ نہیں چاہیے ہمیں اس کا بدلہ، بس اس عزا کو قبول کر لینا، ان کی محنتوں کو قبول کر لینا۔ جہاں جہاں بھی شیعہ نے حیدر کرار جس طرح بھی تیرے حسین کے ماتم میں، تیرے حسین کی مجلس میں، تیرے حسین کی عزاداری میں محنتیں کی ہیں میرے معبود، اس پرآشوب دور میں ان کو صحت و سلامتی عطا کرنا اور ان کے اعمال کو قبول فرما۔ بس میرے عزیزو، اب تک کی ساری گفتگو کا نتیجہ اور ماحصل جو 8 دن ہو چکا، وہ یہی ہے کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے، اس پرآشوب دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، اور آیا ہم اپنی ذمہ داری کو ادا بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے اپنی زندگی کا انسان کی، بہت اہم سوال ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد۔ ہر انسان، ہر شیعہ، ہر مسلمان اپنے پاس ہر وقت اس سوال کو تعویذ کی طرح رکھے اور سوچے، فکر کرے، ہر لمحہ، ہر دن، ہر ہفتے کم سے کم ایک بار وہ اپنے بارے میں یہ فکر کرے اور سوچے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا، اللہ نے مجھے شیعہ بنایا، تو آیا میں جو حق ہے میرا شیعہ ہونے کا میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں، جو حق ہے میرا مسلمان ہونے کا میں ادا کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر حق کی ادائیگی ہو رہی ہے، اگر شیعیت کے حق کی ادائیگی ہو رہی ہے، تو ہمارا جینا بہترین جینا ہے، اور اسی کو حیات کہتے ہیں قرآن مجید کی زبان میں۔ لیکن اگر جینا نہیں ہے، اگر ہم اپنے حق کو ادا نہیں کر رہے، ہم اپنے فرض کو ادا نہیں کر رہے، اگر یہ انجام نہیں دے رہے، تو ہم چاہے شاید چل رہے ہوں، ہم دیکھ رہے ہوں، ہم کام انجام دے رہے ہیں، ہم امور زندگی کو گزار رہے ہوں، لیکن اسے اسلامی اور قرآنی حیات نہیں کہتے ہیں۔ اسلامی اور قرآنی حیات یہی ہے کہ ان سانسوں کے ساتھ ساتھ مقصد بھی ساتھ چلے، ان پیروں کے ساتھ ساتھ مقصد بھی ساتھ چلے، ان آنکھوں کے ساتھ ساتھ مقصد بھی ساتھ چلے۔ اگر مقصد ساتھ ساتھ ہے تو یہی حسینی راستہ بھی ہے، یہی حسینی قافلہ بھی ہے، اور یہی پرآشوب دور میں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بس آج کی آخری مجلس، جانتے ہیں آپ کی میری آخری مجلس جو ہے وہ اسی عنوان پہ ہوتی ہے کہ ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ میں آج کچھ اپنی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کروں گا۔ آج بہت زیادہ جو ہے وہ ائمہ کی حدیثیں جو خود امام نے آپ سے طلب کیا ہے کہ آپ کو کیسا ہونا چاہیے۔ خود ائمہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک عزادار کو، ایک شیعہ کو، ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں حضرت مذہب فقہ جعفریہ کے بانی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں۔ مولا آپ بتائیں کہ مولا ہمارے شیعوں کو کیسا ہونا چاہیے، مولا آپ بتائیں ان عزاداروں کو کیسا ہونا چاہیے۔ مولا آواز دیں گے، اے جابر، یہاں شروع کرتے ہیں، نہیں، مولا ابو اسامہ سے کہتے ہیں، اے ابو اسامہ، شیخ صدوق اس روایت کو لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اے ابو اسامہ، میرے شیعوں تک جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ میری پیروی کرنے والوں کے جملہ ہے مولا کا، خدا کی قسم کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جو کسی معصوم کے سلام کا مستحق بن جائے۔ اے میرے ابو اسامہ، جانا اور جانے کے بعد شیعوں کو میرا سلام کرنا۔ کون سے شیعوں کو مولا؟ مولا خود سلام کے ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں ان شیعوں کو میرا سلام کرنا جو ہماری ذات کے ساتھ ساتھ ہمارے سیرت و کردار کی بھی پیروی کرتے ہیں،
جو ہماری ذات کے ساتھ ساتھ ہماری بات کو بھی مانتے ہیں، اگر ایسے شیعہ ہوں تو ان کو ہمارا سلام کرنا اور ان سے کہنا، یہ پیغام دے دینا، یہ مولا کا پیغام ہے، مولانا عمار کا پیغام نہیں ہے، یہ آپ کے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کی خدمت میں سلام پہنچا رہے ہیں۔ آج سے کافی عرصے پہلے کہتے ہیں، اے ابو اسامہ جانا ہمارے ایسے شیعوں کو جو ہماری ذات کے ساتھ ساتھ، ہمارے نام کے ساتھ ساتھ ہمارے کردار اور رفتار کی پیروی کرتے ہوں، انہیں ہمارا سب سے پہلے سلام پہنچانا اور ان کو خبردار کہنا اور ان کو بتا دینا اور ان سے کہنا کہ یاد رکھو، اگر ہمارے راستے پہ چل رہے ہو تو سب سے پہلے پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اگر خدائی رنگ تمہارے اندر نہیں آیا، صبغت اللہ، خدا کا رنگ سب سے بہتر رنگ ہے، اگر خدائی رنگ تمہارے وجود پہ نہیں آ پایا تو تم نہ رسالت سمجھ سکتے، نہ ولایت سمجھ سکتے، نہ امامت سمجھ سکتے، نہ خلافت سمجھ سکتے، الجھ کے رہ جاؤ گے۔ اس لیے تم اپنے اندر سب سے پہلے تقوی الہی اختیار کرو، راہ خدا میں تلاش و کوشش کرو، محنت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ سجدے کو طولانی دو اور اپنے پڑوسیوں کو خیال رکھو۔ یہ پہلی حدیث جو امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے شیعوں کو پہنچا رہے ہیں، آواز دیتے یاد رکھو، اگر ہمارے شیعہ ہو تو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ہمارے شیعہ ہو تو سجدے کو طولانی کرو، ہمارے شیعہ ہو تو پڑوسیوں کی مدد کرو، ہمارے شیعہ ہو تو راہ خدا میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کیوں کرو ایسا؟ اب امام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے کردار سے یہ ساری جھلک دیکھیں گے، جب دنیا تمہارے ہاتھوں سے امانت داری دیکھے گی، جب دنیا تمہاری زبان سے صداقت دیکھے گی، جب دنیا تمہارے قدم سے ہمدردی دیکھے گی، جب دنیا تمہارے اخلاق کو دیکھے گی، جب دنیا تمہیں اس طرح سے اعمال انجام دیتے ہوئے دیکھے گی، تب آواز دے گی یہ مذہب جعفری پہ عمل کرنے والا ہے، یہ فقہ حضرت امام صادق پہ عمل کرنے والا ہے، یہ حقیقی پیرو اور شیعہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لوگ کہیں گے، تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دعو، دیکھو لوگوں کو دعوت دو، کس طرح سے دعوت دو؟ اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے، اپنی زبان سے؟ لا، نہیں، اپنی زبان سے زیادہ اپنے کردار اور اپنے اعمال و جوارح سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ دعوت دو۔ جب لوگ تمہیں ایسا دیکھیں گے کہ یہ امین ہے، یہ صادق ہے، اس کی زبان جھوٹ نہیں بولتی، اس کا ہاتھ کسی کی امانت سے کھلواڑ نہیں کرتی، اس کے ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں تو کسی کو بہتر بنانے کے لیے اٹھتے ہیں، کسی کو خراب کرنے کے لیے نہیں بڑھتے، یہ معاشرے میں چلتا ہے تو اس کے چلنے سے صلح اور آشتی پھیلتی ہے، فساد و شر نہیں پھیلتا۔ اگر یہ مزاج پیدا ہو جائے تب لوگ کہیں گے ہاں یہ امام جعفر صادق، دنیا خود کہے گی یہ ہے اہل بیت کی رفتار پہ عمل کرنے والا۔ مولا کہتے ہیں جب ایسا تم کرو گے تو خود امام جعفر صادق علیہ السلام کہتے ہیں تب دنیا کی زبان سے خود نکلے گا یہ حقیقی امام جعفر صادق کا چاہنے والا ہے، یہ حقیقی امام جعفر صادق کو ماننے والا ہے۔ لیکن امام فوراً فرماتے ہیں شیعتی کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینن، اے میرے شیعوں میرے لیے باعث زینت بننا، امام کی بہت مشہور حدیث ہے یہ۔ لیکن امام جعفر صادق علیہ السلام اسی حدیث کے زمرے میں فرماتے ہیں کہ طرح سے مضمون یہی ہے، کہتے ہیں جب تم ایسا کرو گے کہ ہاتھ امانت دار ہو جائے، جب تم ایسا کرو کہ زبان سچ بولنے لگے، جب تم ایسا کرو کہ جب کبھی گھر سے نکلو تو اپنے ساتھ صلح و آشتی لے کے چلو، اگر کسی میں اختلاف ہو تو دور کر دو، لیکن تم ایسا نہ نکلو کہ فساد و شر برپا ہو۔ لیکن امام فرماتے ہیں جب اس طرح سے نکلو گے تو لوگوں کی زبانیں کہیں گے یہ امام جعفر صادق والا ہے، لیکن اس کے برخلاف تمہاری زبان پہ علی علی ہو، تمہارے عمل سے علی علی نہ نکلے، تمہارے وجود پہ علی علی کا پہرا ہو لیکن تمہارے اعمال و رفتار سے علی علی نظر نہ آئے، تو امام فرماتے ہیں جب تم ایسا کرو گے تو اس کا اثر بھی ہم تک پہنچے گا، لوگ کہیں گے یہی روش ہے فقہ جعفری کی، لہذا پرہیز کرو ایسی چیزوں سے جو تمہارے امام تک پہنچے۔ امام فرماتے ہیں اپنے آپ کو ڈھالو، اپنے آپ کو بناؤ، اس لیے کہ ماں باپ تمہارا نام صادق رکھ سکتے ہیں، تمہیں سچ بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتے، صادق نام رکھنا ان کا کام ہے، صادق بن کے دکھانا تمہارا کام ہے، علی نام رکھنا ان کا کام ہے، علی کی سیرت پہ چل کے دکھانا تمہارا کام ہے، حسین نام رکھنا ان کا کام ہے، حسین کی سیرت پہ چل کے دکھانا تمہارا کام ہے،
حیدر اور عباس نام رکھنا ان کا کام ہے، لیکن حیدر اور عباس کی سیرت پہ چل کے کامیاب زندگی گزارنا یہ تمہارا کام ہے۔ اسی طرح ماں اور بہنوں کے لیے فاطمہ نام رکھنا ماں کا کام ہے، زہرا نام رکھنا ماں کا کام ہے، سکینہ نام رکھنا ماں کا کام ہے، فضہ نام رکھنا ماں کا کام ہے، کنیز سیدہ نام رکھنا ماں کا کام ہے۔ یہ نام رکھنا ماں باپ کا کام ہے، لیکن کنیز سیدہ حقیقی بننا یہ تمہارا کام ہے، کنیز زینب بننا تمہارا کام ہے، کنیز کلثوم بننا تمہارا کام ہے، کنیز سکینہ بننا یہ تمہارا کام ہے۔ اگر نام رکھ کے نام کی حدود میں رہ گئے تو اس دنیا میں یہ نام بھی مر جائے گا اور یہ کردار بھی مر جائے گا، تمہارا کردار بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر نام کے ساتھ ساتھ تم نے علی کی سیرت اپنا لی، نام کے ساتھ ساتھ تم نے فاطمہ کی سیرت اپنا لی، نام کے ساتھ ساتھ تم نے عباس کی سیرت اپنا لی، نام کے ساتھ ساتھ تم نے زینب کی سیرت اپنا لی، تو کائنات گواہ ہے کہ جس نے ان کا نام بھی اپنایا، جس نے ان کی سیرت بھی اپنایا، وہ کبھی دنیا سے نست و نابود نہیں ہوا، وہ کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لو، جنہوں نے ان کے نام پہ اپنا نام رکھا اور ویسے ہی سیرت پیدا کر دی، وہ میثم آج بھی زندہ ہے، وہ عمار آج بھی زندہ ہے، وہ وہب کلبی آج بھی زندہ ہے۔ توجہ کرے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو صرف نام رکھنے سے کمال نہیں ہے، نام کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت پہ چلنا بھی اہم ہے۔ اگر یہ کیفیت ہمارے اندر ہے تو مولا فرماتے ہیں دیکھو اس کے برخلاف نہ کرنا۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے تو امانت داری، زبان دی ہے تو صداقت، یہ اخلاق ہے۔ اپنے اخلاق و رفتار سے دوسروں کو دعوت دو، مولا فرماتے ہیں اپنے اخلاق و رفتار سے دوسروں کو دعوت دو۔ تم ایسا کر کے دکھاؤ کہ دوسرے تمہاری طرح کرنے کی طرف آ جائیں۔ تمہیں بولنا نہ پڑے کہ ایسا کرو، نہیں، تم ایسا کر کے دکھاؤ کہ لوگ تمہارے راستے پہ چلنے کے مشتاق ہو جائیں۔ جب تم سے نیکی اور اچھائی اور نماز اور روزہ اور حج و زکوٰۃ دیکھیں گے تو زیادہ جلدی دین کی طرف لوگ متوجہ ہوں گے۔ اور یاد رکھنا کہ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد امام رضا علیہ السلام کی گفتگو آپ دیکھیں، امام فرماتے ہیں جو شخص زبان سے، اب دیکھیں جملہ عجیب و غریب جملہ ہے جو مولا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں جو شخص صرف زبان سے اپنے کہے کہ میں شیعہ ہوں، اے جابر کیا وہ شیعہ ہے؟ عجیب و غریب۔ خود مولا آج ہم لوگ کہتے ہیں نا مجلسوں میں، آپ دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ زبان سے شیعہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، خود مولا کی حدیث ہے۔ امام رضا فرماتے ہیں جو شخص زبان سے شیعہ کہے اپنے آپ کو اور اس کے اعمال و رفتار ہمارے مخالفوں، یعنی وہ کہے کہ میں علی کے راستے پہ چلتا ہوں، میں علی کو مانتا ہوں، میں علی کا قصیدہ پڑھتا ہوں اور نعرہ حیدری لگاتا ہوں اور یا علی کہتا ہوں، اگر یہ سب کہے لیکن اس کا کردار علوی نہ ہو، وہ رسول کا کلمہ پڑھے، امام فرماتے ہیں جو شخص یہ کہے کہ میں مانتا ہوں اور اپنے آپ کو شیعہ کہے لیکن اس کے رفتار اور اس کا کردار اس کی شیعت کا پتہ نہ دے رہے ہوں، اس کے شیعت کے آثار اس کے اعضاء و جوارح سے ظاہر نہیں ہو رہے ہوں، تو ایسی صورت میں یاد رکھنا اگر اس کے سیرت و کردار عکاسی شیعہ نہیں کر رہے ہیں تو یاد رکھو ایسے اعمال سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو ہمارے اعمال کی طرح اعمال نہ کر سکے، جو ہمارے کردار کی طرح کردار نہ پیدا کر سکے، ایسے شیعہ نہیں کہتے۔ شیعہ تو کہتے ہی اسے ہیں جس کا کردار ہمارے کردار سے ملتا ہو، جس کی رفتار ہمارے رفتار سے ملتی ہو، جس کی گفتار ہماری گفتار سے ملتی ہو۔ میں کہاں تک آپ کی خدمت میں پیش کروں، ایک گروہ امام کی خدمت میں آیا، پورا گروہ آیا امام کی خدمت میں، بہت سارے لوگ اکٹھا ہو کے امام کی خدمت میں آئے اور اپنے پورے کنبے والوں کی تعریف کرنے لگے۔ وہ شیعہ ہیں اور ماشاءاللہ یہ شیعہ ایسا کر دیا اور انہوں نے یہ شیعوں نے ایسا کر دیا، اور تعریف پہ تعریف کرنے لگے۔ امام نے مسکرا کے پوچھا کہ تم اتنی تعریف و تمجید کر رہے ہو، کچھ سوال کر لوں؟ کہا ہاں بالکل مولا سوال کر لیں۔ کہا بتاؤ جن کی تم تعریف و تمجید کے پل باندھ رہے ہو، کیا وہ امراء اور وہ ثروت مندان فقراء کی عیادت کے لیے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مولا یہ تو بہت کم پایا جاتا ہے، بہت کم پایا جاتا ہے۔ کہا اچھا کیا فقراء سے ملنے جلنے جاتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں؟ کہا مولا یہ تو تصور ہی نہیں پایا جاتا، بہت کم، اس لیے کہ یہ تو غریب کے پہلو میں بیٹھنا نہیں پسند کرتے۔ سنیں گے کیا یہ غریبوں اور فقیروں کی مدد کرتے ہیں اپنے مال میں سے؟
کہا مولا یہ بھی بہت کم پایا جاتا ہے۔ مولا نے تعجب سے دیکھا اور آواز دی، پھر تم کیسے انہیں شیعہ کہتے ہو؟ پھر یہ کیسے ہمارے شیعہ ہیں؟ اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ پھر تم انہیں کیسے شیعہ کہتے ہو؟ یہ کیسے شیعہ ہیں؟ تم بتاؤ، کیا یہ شیعہ ہونے کے قابل ہیں؟ یہ شیعہ کہلانے کے قابل ہیں؟ مولا پھر کیسے شیعہ ہوتے ہیں؟ آپ بتائیے مولا کیسے شیعہ ہوتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں ویحکم، سنیں کیسے شیعہ ہوتے ہیں۔ ویحکم انما شیعتہ الحسن والحسین وابو ذر وسلمان والمقداد وعمار ومحمد ابن ابی بکر۔ سنیں شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ کہا علی کے شیعہ دیکھنے چاہتے ہو تو دیکھو، علی کے شیعہ حسن ہیں، علی کے شیعہ حسین ہیں، علی کے شیعہ ابو ذر ہیں، علی کے شیعہ سلمان ہیں، اب علی کے شیعہ مقداد ہیں، علی کے شیعہ عمار ہیں، علی کے شیعہ محمد ابن ابی بکر ہیں۔ اگر ایسے ہو جاؤ تو شیعہ کہلاؤ گے۔ کیا ہے مولا؟ ان کی خاصیت کیا ہے؟ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ انہوں نے کیا کام انجام دیا ایسا کہ آپ ان کو علی کا شیعہ کہتے ہیں؟ آواز دی الذین لم یخالفوا شیئا۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کون شیعہ اور کیسے شیعہ ہیں۔ الذین لم یخالفوا شیئا من اوامرہ، یہ علی کے ایسے شیعہ ہیں کہ علی نے جس چیز کا حکم دے دیا اس سے کبھی بھی روگردانی نہیں کی، جو کہہ دیا وہی اٹل، جو کہہ دیا اس کے خلاف کبھی نہیں کیا۔ الذین لم یخالفوا شیئا من اوامرہ، یہ جو ہیں چھوٹے سے چھوٹا حکم بھی علی کا ہو گیا تو انہوں نے اس کو انجام دیا، کبھی بھی مخالفت علوی نہیں کی۔ یہ اپنے قدم کو علی کی مخالفت میں کبھی بھی بڑھانے پہ تیار نہیں ہوئے۔ یہ جو زبان سے علی علی کر رہے تھے وہ کردار سے بھی علی علی کر کے بتا رہے تھے کہ ہاں ایسے شیعہ ہوتے ہیں۔ الذین لم یخالفوا من اوامرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کبھی مخالفت علی نہیں کی۔ پھر فرماتے ہیں وَلَمْ يَرْتَكِبُوا شَيْئًا مِّن فُنُونِ زَوَاجِرِهِ۔ امام فرماتے ہیں یہی نہیں کہ خالی علی کے کہنے پہ عمل کیا، نہیں، بلکہ یہ ایسے شیعہ ہیں کہ اگر علی نے کہہ دیا کہ کرو تو اسے کیا، اور ایسے شیعہ ہیں کہ اگر علی نے کہہ دیا کہ اس سے رک جاؤ مت کرو تو کبھی وہ کام انجام نہیں دیا۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ یاد رکھیں یہ امام فرماتے ہیں، یہ صفات ہم نہیں بتا رہے ہیں، یہ مولا نے صفات بتائیں۔ امام خود فرماتے ہیں فَأَمَّا أَنْتُمْ إِذَا قُلْتُمْ، پھر جب تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، أَنَّكُمْ شِيَعَتِهِ وَأَنْتُمْ فِي أَكْثَرِ أَعْمَالِكُمْ لَمْ لَهُ يُخَالِفُونَ، لیکن پھر کیوں دکھائی دے رہا ہے کہ تم سب اپنے افعال و کردار و اعمال میں علی کی مخالفت کرتے نظر آ رہے ہو؟ ایسا یہ نظر کیوں آ رہا ہے اگر تم اپنی زبان سے کہتے ہو فَأَمَّا أَنْتُمْ إِذَا قُلْتُمْ أَنَّكُمْ شِيعَتُهُ، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، اگر تم اپنی زبان سے یہ اقرار کرتے ہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، تو وَأَنْتُمْ فِي أَكْثَرِ أَعْمَالِكُمْ لہو یخالفون، پھر کیوں ایسا نظر آتا ہے کہ تم علی کے سیرت میں مخالفت کرتے ہو؟ تم کہتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو، سامنے کچھ ہو، پیچھے کچھ ہو، ظاہر میں کچھ ہو، باطن میں کچھ ہو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تم اگر واقعی سچے علی کے چاہنے والے ہو میرے نوجوانوں، تو پھر تمہاری زبان سے وہی نکلے جو تمہارے دل میں ہو، اور تمہارے دل میں وہی ہونا چاہیے جو تمہاری زبان پہ ہو۔ تم اگر باطن میں ہو تو ظاہر میں بھی ویسے، ظاہر میں بھی ہو تو ویسے ہی، دن کے اجالے میں ہو تب بھی علی کے شیعہ، رات کی تاریکی میں ہو تب بھی علی کے شیعہ۔ اپنے کردار کو وقت اور اوقات کے نظریے اور وقت اور اوقات کے حوالے مت کرو، بلکہ اپنے کردار سے وقت کے حالات کو بدل دو، ایسے رخ کو موڑ دو کہ دنیا دیکھ کے کہہ دے یہ علی کا چاہنے والا ہے، یہ حسن کا چاہنے والا ہے، یہ حسین کا چاہنے والا ہے۔ میری کنیزو تم بھی پیچھے نہ ہٹو، تم بھی آگے بڑھو، اپنے کردار سے دنیا پہ ثابت کر کے دکھا دو کہ ہم فاطمہ کے ماننے والے ہیں، ہم کنیزان زینب و ام کلثوم ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ فَأَمَّا أَنْتُمْ إِذْ قُلْتُمْ، اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہم واقعاً علی کے شیعہ ہیں، اپنی زبان سے کہتے ہو وَأَنْتُمْ فِي أَكْثَرِ أَعْمَالِكُمْ، پھر آخر ایسا کیوں ہے کہ تمہارے اعمال لہو یخالفون، کہ وہ سب کے سب مخالفت علوی کر رہے ہیں؟ زبان سے کچھ ہے اور تمہارے دل میں کچھ ہے، تم کہتے کچھ ہو، کرتے کچھ ہو۔ میرے عزیزو، اگر ایسے افراد کائنات میں اور معاشرے میں اور خاندان میں پیدا ہو جائیں جو منافقت کی چادر اوڑھے ہوئے ہوں،
ایسے منافق افراد سے شیرازہ خاندان بھی بکھر جاتا ہے، شیرازہ گھر بھی بکھر جاتا ہے، شیرازہ معاشرہ بھی بکھر جاتا ہے۔ اسی لیے حسین نے اپنے ساتھ جو 72 کو جمع کیا تھا، ان کا کمال ہی یہ تھا، ان کی جو زبان پہ تھا وہی دل میں تھا، جو دل میں تھا وہی زبان میں تھا، اور دنیا کو ثابت کر دیا ہم 72 ضرور ہیں، ہماری فکریں ایک ہے، ہمارا اخلاق ایک ہے، ہمارا کردار ایک ہے، ہماری سیرت ایک ہے، ہمارا انداز ایک ہے۔ ہم ولایت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے وہ 72 ہیں کہ جو دیکھنے میں بہت سارے نظر آئیں گے، جان الگ الگ ہے لیکن روح ایک ہے، پھول الگ الگ ہے لیکن خوشبو ایک ہے۔ ہمارے اندر کمال حسینیت پایا جاتا ہے، کمال ولایت پایا جاتا ہے۔ تم کربلا کو پڑھو، کربلا کو سمجھو۔ کربلا عقیدت کا نام نہیں ہے، کربلا ماتم کرنے کا نام نہیں ہے، کربلا صرف رونے کا نام نہیں ہے۔ رو، ثواب ملے گا، جنت مل جائے گی، لیکن تمہیں صرف جنت نہیں چاہیے، تمہیں حسین کے مقصد کو آگے بڑھانا ہے۔ کربلا حقیقت کا نام ہے اور دنیا تک اس حقیقت کو تمہیں پہنچانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ غور کر رہے ہیں؟ امام فرماتے ہیں مقصرون فی کثیر من الفرائض، پھر کیا وجہ ہے تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو اپنے فرائض سے پیچھے ہٹے نظر آ رہے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ جو تم پر فرض کیا گیا ہے اس سے قدم پیچھے کیوں ہیں؟ ثابت قدمی پیدا کرو۔ پھر امام فرماتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انما شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا واقتدى باعمالنا۔ امام فرماتے ہیں ہمارا حقیقی شیعہ وہی ہے کہ من شیعنا، کہ جو ہمارے نقش قدم پہ چلے، جو ہمارے پیچھے پیچھے چلے۔ انما شیعتنا من شیعنا، میرا شیعہ وہی ہے جو ہمارے نقش قدم پہ چلے، اپنے کردار کو ہمارے کردار سے ملا دے، اپنے اخلاق کو ہمارے اخلاق سے ملا دے، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے ملا دے۔ میرے عزیزو، میں وہ جملہ ہی آپ کی خدمت میں کہاں سے عرض کروں، اور یہ واقعہ آپ سن چکے ہوں گے کہ جب جناب ابوذر کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ سلمان 10ویں درجے پہ چلے گئے، میرا درجہ ایمان میں کم ہو گیا، تو بے ساختہ نبی نے ابوذر کے ذہن و دل و دماغ میں اٹھنے والے اس سوال کو پڑھ لیا۔ وہ نبی ہی کیا جو ضمیروں کو نہ سمجھ سکے، وہ وقت کا معصوم ہی کیا جو ضمیروں کے اندر اٹھنے والے سوال کو نہ پہچان سکے۔ جب ابوذر کے ذہن میں یہ خیال آیا، نبی نے اپنے ساتھ ابوذر کو لیا، مسجد گئے، مسجد سے واپس آئے۔ توجہ میرے عزیزو، ابوذر سے پوچھا ابوذر تمہارے دل میں خیال تھا کہ سلمان کا درجہ کیوں آگے ہے؟ کہا ہاں ہاں یا نبی اللہ، سوال اٹھ گیا، سوال پوچھنا تھا یا نبی اللہ کیا کروں؟ کہا اگر سوال ہے تو جواب بھی لے لے، اس لیے کہ جب معصوم موجود ہوتا ہے تو کسی سوال کا جواب ناممکن نہیں ہوتا۔ اے ابوذر یقین نہیں ہے، تم اگر چاہتے ہو یہ دیکھنا کہ سلمان کا درجہ کیوں زیادہ ہے تو جاؤ مسجد، جاؤ مسجد سے پلٹ کے آؤ۔ ابوذر مسجد گئے، کہا جاؤ مسجد اور پلٹ کے آؤ، دیکھو قدم کے نشان کتنے ہیں۔ گئے اور آئے اور کہا یا نبی اللہ، یہ تو میں جب مسجد سے یہاں تک آیا تو مجھے صرف اور صرف 2 نشان نظر آئے، یا آپ کا نشان یا میرا نشان۔ بہت توجہ، یا آپ کا نشان یا علی کا نشان یا میرا نشان، آپ کا نشان اور میرا نشان، 2 نشان کے علاوہ کوئی نشان نظر نہیں آئے۔ بے ساختہ نبی کہتے ہیں ابوذر سمجھے مسئلہ کیا ہے؟ کہا سلمان کیوں اتنی بلندی پہ پہنچ گئے، کیوں 10ویں درجے پہ؟ کہا سنو، سلمان کا جسم علی علی کہتا ہے، سلمان کی روح علی علی کہتی ہے، سلمان کا کردار علی علی کہتا ہے۔ یہی نہیں، حتیٰ کہ جب سلمان اپنا قدم اٹھا کے رکھتا ہے تو یاد رکھو 2 نظر کیوں آئے؟ میرا قدم پڑتا تھا، میرے قدم پہ علی کا قدم پڑتا تھا، علی کے قدم پہ سلمان اپنا قدم رکھ دیتے تھے۔ جس کے قدم کے اٹھنے اور رکھنے میں بھی علی سے فرق نہیں کرتا، وہ جب اپنے قدم کو اس مزاج پہ پہنچا دیتا ہے تو دنیا 10ویں درجے کا سلمان کہتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ یہ مزاج پیدا کرنا پڑے گا، یہ کمال پیدا کرنا پڑے گا۔ انما شیعتنا من شیعنا واتبع آثارنا، اور ہمارے آثار کی پیروی کرتا ہوگا، واقتدى باعمالنا، اور ہمارے اعمال کی اقتداء کرتا ہوگا۔ اگر ایسا کرتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے، اگر ایسا کرتا ہے تو وہ حقیقی عزادار ہے، اگر وہ ایسا کرتا ہے تو حقیقی حسین کا چاہنے والا ہے۔ خدا کی قسم کتنی حدیثیں، پوری کتابیں پڑھی ہیں شیعوں کی علامتوں پہ، کوئی پڑھتا ہی نہیں، سناتا ہی نہیں، کوئی بتاتا ہی نہیں میرے نوجوان کو کہ مجھے کیا کرنا ہے، مجھے کس راستے پہ جانا ہے، اپنے راستے کو کیسے
گائیڈ لائن مل سکے، کیسے ہم اپنے امام کے قریب ہو سکے، ہم کیسے اپنی آخری حجت کے پاس پہنچ جائیں، قرب امام کیسے حاصل ہوگا، انہیں بتایا ہی نہیں جاتا۔ خدا کی قسم امام جعفر صادق علیہ السلام خود کہتے ہیں تم اگر چاہتے ہو کہ میرے شیعوں کا امتحان لو کہ کون شیعہ ہے کون نہیں ہے، مولا کیا کرنا چاہیے ہمیں شیعوں کی پرکھ کے لیے، ہمیں شیعوں کو سمجھنے کے لیے، ہمیں شیعوں کو پہچاننے کے لیے آواز دی امتحنو، دیکھو امتحان لو ہمارے شیعوں میں سے، امتحنو شیعتنا، ہمارے شیعوں کا امتحان لو، اندہ مواقیت الصلاۃ، نماز کے وقت ان کا امتحان لو۔ دیکھو ان کے پاؤں مسجد کی طرف جاتے ہیں نہیں، ان کے پاؤں مصلی کی طرف جاتے نہیں، یہ وقت نماز کی حفاظت کرتے ہیں نہیں، ایسا نہ ہو وقت نماز ہو یہ بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہوں، ایسا نہ ہو وقت نماز ہو یہ دسترخوان پہ بیٹھے کھانے کھا رہے ہوں، ایسا نہ ہو وقت نماز ہو یہ بیٹھے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے بیکار کی باتیں کر رہے ہوں، چوراہے پہ کھڑے ہوں، ادھر ہوں ادھر ہوں، ایسا نہ ہو۔ اندہ مواقیت الصلاۃ امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں امتحنوا شیعتنا، ہمارے شیعوں کا امتحان لو اندہ مواقیت الصلاۃ، نماز کے وقت نماز واجب کے وقت ان کا امتحان لو۔ اس کے بعد کیفا محافظتہم علیہا، کہ یہ شیعہ وقت نماز کی کیسے حفاظت کرتے ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم کربلا کا ماتم تو کرتے ہیں، کربلا سے درس نہیں لیتے، ہم کربلا پہ آنسو تو بہاتے ہیں، کربلا کے مقصد کو اپنے وجود میں نہیں ڈالتے۔ آئیے دیکھیے ادھر سے لشکر نے حملہ کرنا شروع کیا، ادھر سے امام کے پاس لشکر پہ حملہ ہونے والا ہے، ادھر جنگ شروع ہو چکی ہے، اتنے میں وقت نماز آ گیا۔ جناب سمامہ ابو سمامہ کہتے ہیں اے امام وقت نماز ہو گیا ہے۔ امام نے آواز دی اے سمامہ جا تجھے خدا نماز گزاروں میں محشور کرے۔ عزیزو امام کا صحابی ہے، امام کا چاہنے والا ہے، امام کربلائی ہے نا، کربلائی، اس نے جیسے ہی اذان ظہر دیکھا اور نماز کا وقت محسوس کیا، امام کی خدمت میں آ کے کہتا ہے مولا اول وقت نماز ہے، نماز پڑھ لیں۔ دنیا میں تیر کی بارش ہو رہی ہے، کائنات کربلا پہ نیزے چلنے والے ہیں، لیکن یہاں اول وقت کی حفاظت ہو رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں امتحنوا شیعتنا علی عند مواقیت الصلاۃ، ہمارے شیعوں کا امتحان لو کہ یہ نماز کے وقت اپنے آپ کو کس کیفیت میں پاتے ہیں۔ محافظتہم، کیا وہ حفاظت کرتے ہیں ان نماز کی، الیہا، دوسرا کہتے ہیں وَإِلَىٰ أَسْرَارِنَا، اور دوسرا مرحلہ ہے کہ جب ہمارے اسرار ان تک پہنچے، کیف حفظہم لہا عند عدونا، پھر یہ ہمارے اسرار کو ایسے ہی دشمنوں سے سامنے نہیں بیان کر دیتے، نہیں، جب ان تک ہمارے اسرار پہنچتے ہیں تو وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں ہمارے دشمنوں سے۔ اسرار ہوتے ہی اس لیے ہیں کہ سب کو نہ بتایا جائے، غور کر رہے ہیں، اسرار ہوتے ہی ہیں کہ الی اسرارنا، تم ان کو دیکھو، امتحان کرو ہمارے شیعوں کا کب، اس وقت جب وہ ان تک ہمارے اسرار پہنچ جائیں تو دیکھو دشمنوں سے کیسے اسے محفوظ رکھتے ہیں، کیسے بچاتے ہیں۔ تیسری بات امام فرمائے وَإِلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، اور ان کا امتحان کرو جب اللہ انہیں مال دے دے، امتحان کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام امتحنوا، پہلا امتحنوا شیعتنا الی عند مواقیت الصلاۃ، دوسرا امتحنوا شیعتنا الی اسرارنا، تیسرا امتحنوا شیعتنا الی اموالہم، جب خداوند عالم انہیں تھوڑا سا عطا کر دے، جب تھوڑا سا انہیں غربت کے دلدل سے نکال کر ثروت مندی کی دہلیز پہ قدم رکھوا دے، تو اب ان کا امتحان کرو کہ یہ اپنے آپ کو بھول تو نہیں گئے، یہ اپنی غربت کو فراموش تو نہیں کر گئے، یہ اپنی اوقات کو بھول تو نہیں گئے، نہیں، ان کا دیکھو کیا امتحان کرے مولا، کہتے ہیں امتحنوا شیعتنا الی اموالہم کیف مواساتہم لاخوانہم منہم، کہ یہ اپنے جو ان کے بھائی ہیں، مومن بھائی ہیں، ان کے درمیان اپنے مال سے کیسے مواسات پیدا کرتے ہیں، کیسے انہیں خوش رکھتے ہیں، کیسے ان کے پاس ہدیہ پہنچاتے ہیں، کیسے ان کی غربت کا مذاق نہیں اڑاتے بلکہ ان کے دل کو سکون کا باعث قرار دیتے ہیں اس مال کو۔ یہ مولانا عمار کا قول نہیں ہے، غور کریے گا، یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ مولانا عمار کہیں کہ نماز پڑھو، نہیں، مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کا امتحان کرنا ہے، ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ غفلت پہ پڑے، بہت سے جوان غفلت پہ پڑے، نماز نہیں پڑھتے، نہیں جاتے نماز کی طرف، رغبت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ بس علی علی کر لیں گے، ولایت کا تو اقرار، یہ تو ایک نیا ٹریڈ چالو ہو گیا ہے،
دنیا میں ہم ولایت علی کو مانتے ہیں، باقی عمل سے ہم سے کیا لینا دینا، مولا ہیں، مولا پار کر دیں گے، ہیں یہی تو نا، اور کریں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ارے کہاں مولا کائنات اور کہاں ہم. جب ماننے کی بات آتی ہے، جب نعرہ لگائیں تو سب علی علی کہتے ہیں، سب علی علی کہتے ہیں، سب حسین حسین، سب عباس عباس کہتے ہیں، لیکن جب کردار کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہاں مولا کائنات، کہاں ہم، کہاں مولا حسین، کہاں ہم، ہے نا، کہاں مولا عباس، کہاں ہم. تو بس اس وقت سے ڈرو، اس وقت سے خوف کرو کہ جب خود امام علی اور مولا حسین اور مولا عباس کھڑے ہوں اور کہیں ہم سے نہ کہہ دے کہاں تم اور کہاں ہم، کہاں تمہارا کردار اور کہاں ہمارا کردار، کہاں تمہارے اعمال اور کہاں ہمارے اعمال. مولا فرماتے ہیں اپنے آپ کو ہمارے وجود میں ڈھالو، ہمارے کردار میں ڈھالو، ہماری اطاعت میں ڈھالو، ہماری پیروی میں ڈھالو. ہم جیسا بتاتے جائیں ویسے بنتے چلے جاؤ، شیعہ خود بخود بن جاؤ گے. شیعہ کہنے سے شیعہ نہیں ہو سکتا، شیعہ زبان کا شیعہ نہیں ہوتا، شیعہ عمل کا شیعہ ہوتا ہے، شیعہ کردار کا شیعہ ہوتا ہے. یہ پہلا مرحلہ. اب آئیے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں کہ شیعہ کردار کا، شیعہ عمل کا، شیعہ زبان کا نہیں، اس کی بھی ایک دلیل دے دوں اور بات ختم کر دوں آج کی. کیا دلیل ہے اس کی؟ مولانا صاحب آپ پاس کوئی دلیل ہے؟ کسی امام نے فرمایا ہے کہ زبانی شیعہ قابل قبول نہیں ہے؟ کیا کسی امام کا قول ہے آپ کے پاس کہ امام نے کہا ہو کہ نہیں یہ میرا شیعہ نہیں ہے؟ ارے بہت سے قول ہیں. 8ویں امام کا قول ہے 3 دن تک دروازے پہ لوگ کہتے رہے کہ کہہ دو شیعہ ملنے آیا. امام نے کہا پلٹا دو، اس لیے کہ ان کی صورت سے بھی شیعت نہیں جھلکتی. آئیے ایک حدیث آپ کی امام محمد باقر علیہ السلام کی پیش کرتا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی بات آپ تک پہنچا دوں. امام محمد باقر علیہ السلام، یہ جو آج کہتے ہیں نا ہم تو شیعہ ہیں، مولا پار کر دیں گے. مولا تو پار کر دیں گے، مولا تو جس کو چاہے اسے اٹھا، لیکن مولا عدالت سے پار کریں گے، مولا شفاعت سے پار کریں گے. غور کر رہے ہیں؟ مولا، ابھی جملہ آئے گا انشاءاللہ. خود مولا نے کیا کہا ہے، کس بنیاد پر تمہیں اللہ کے قرب کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف راستہ ملے گا. مولا نے خود فرمایا ہے، ہمیں کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہے. مولا فرماتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام، جناب جابر علیہ السلام، جناب جابر وہاں پہ ہیں اور جناب جابر کہتے ہیں کہ امام کی طرف دیکھتے ہیں، امام کہتے ہیں جابر اتنا بتاؤ کہ کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ہم شیعہ ہیں کافی ہے؟ سنیں، امام کا سوال ہے، مولانا عمار سوال نہیں ہے. خود امام جعفر صادق علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں جابر ان سے کہہ دو، ان سے پوچھو اے جابر کوئی اگر صرف کہے کہ ہم شیعہ ہیں تو کیا یہ کافی ہے؟ بس یہ کہہ دینا کافی ہے؟ امام نے کہا خدا کی قسم، خدا کی، واللہ قسم کھائی امام نے، واللہ جابر ان سے کہہ دو کہ یہ جو زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے شیعہ ہیں، واللہ یاد رکھو خدا کی قسم یہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں. اے جابر ہو ہی نہیں سکتا کہ زبانی دعوے دار ہمارے حقیقی شیعہ بن جائیں، ممکن نہیں ہے. تو مولا کون ہوگا آپ کا شیعہ؟ کہا سنو، ہمارے شیعوں کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا مگر چند چیزوں سے. ہمارے شیعوں کو پہچاننے کا طریقہ ہے. دنیا کی ہر کمپنی برانڈ رکھتی ہے، ایسا مت سوچو کہ شیعہ بغیر برانڈ کا شیعہ بن جائے. نہیں، کچھ کوالٹی ہونا چاہیے اور اسے اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. معصوم نے فرمایا، 5ویں امام فرماتے جابر ان سے کہہ دو ہماری شیعوں کی پہچان کی کچھ علامت ہے، ان علامتوں کے ذریعے سے ہم پہچانتے ہیں. بہت جلدی جلدی آپ کی خدمت میں حدیث پیش کر دوں. فرماتے ہیں ہمارے شیعہ پہچانے جاتے ہیں کن چیزوں سے؟ مولا کہا تواضع سے. ان کے اندر تواضع پایا جاتا، اکڑ نہیں ہوتی، تھوڑا سا آ جائے تو غرور نہیں آتا. یہ جتنا مالدار ہوتے جاتے ہیں اتنا جھکتے جاتے ہیں. ارے میرے عزیزو، جتنا پیڑ پھلدار ہوتا جاتا ہے اتنا جھکتا جاتا ہے. ان کے اندر تواضع پایا جائے گا. ہمارے شیعوں کی علامتوں کی میں سے پہلی علامت ہے کہ یہ متواضع ہوں گے. امیر کے لیے بھی متواضع، غریب کے لیے بھی متواضع، فقیر کے لیے بھی متواضع، مسکین کے لیے بھی متواضع، یتیم کے لیے بھی متواضع. یہ اپنے آپ کو تواضع کے ذریعے سے ان تک پہنچائیں گے اور ان کی مشکلات کو اختیار کر کے ان کی مشکلات کو دور کریں گے. یہ ہمارے شیعوں کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے کہ تواضع ہوگا، خشوع ہوگا، دکھانے کے لیے نہیں ہوگا، خوف خدا کی بنیاد پہ یہ کام ہوگا کہ میرا خدا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے.
یہ لوگوں کے سامنے خضوع ہونا، خاضع ہونا، انکساری پیدا کرنا، یہ بندوں کے لیے نہیں ہوگی، یہ خدا کے لیے ہوگی. اس کے خشوع اور خضوع کے لیے وہ خشوع ہوگا. ان کے اندر امانت پائی جائے گی، یہ ذکر خدا کرتے ہوں گے. دیکھیں آپ، یہ صفات اگر ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو ہم شیعہ، نہیں ہے تو پیدا کریں. غفلت کی چادر اگر ہے تو اسے ہٹائیں. یہ نہیں کہ ہم سے نہیں ہو پایا، نہیں ہو پایا، خدا معاف کرنے والا ہے. نہیں ہو پایا، آپ کا امام معاف کرنے والا ہے. آپ کے پاس تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. میرے نوجوانوں، تمہیں تو خدا نے وہ نعمت عطا کی ہے جو کسی مذہب میں نہیں، کسی فرقے میں نہیں، کہیں بھی نہیں پایا جاتا، جو اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی. اور وہ نعمت یہ ہے کہ اب تک اگر ہم سے غلطیاں ہو گئیں، اگر ہم اب تک حسین اور علی کے راستے پہ نہیں چل سکے، تو آج سے عہد کریں، اے امام زمانہ، ہم آپ سے عہد کرتے ہیں، ہم آج سے حقیقی شیعہ بن کے دکھائیں گے دنیا کو. ہم آپ کے راستے پہ چل، جتنا ہم سے کوشش ہو سکتا ہے، جتنا ہم سے صحیح ہو سکتی ہے، جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے، مولا ہم آپ کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں. خدا کی قسم، ایک قدم تم بڑھا کے دکھاؤ، منزل تک خدا پہنچانے والا ہے. اس لیے کہ اسی نے کہا ہے کہ ان کی طرف قدم بڑھاؤ. تو ان کے اندر امانت ہوگی، ان کے اندر خضوع ہوگا، ان کے اندر خشوع ہوگا، ان کے اندر ذکر خدا ہوگا. یہ اگر خالی بیٹھے ہوں گے تو چپ نہیں ہوں گے، الحمدللہ، شکرا للہ کہتے رہیں گے. ذکر زبان پہ جاری ہوگا، کچھ نہ کچھ بولتے رہیں گے. جب ذکر جاری رہے گا تو فالتو وقت نہیں ہوگا. معصوم فرماتے ہیں اس وقت تک کسی پرندے کو کوئی شکاری شکار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ ذکر خدا سے غافل نہ ہو جائے. میرے عزیزو، یہ صرف پرندے کو کہا گیا ہے، آپ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں. خدا معصوم فرماتے ہیں پرندہ اس وقت تک شکار ہی نہیں ہو پاتا ہے جب تک کہ وہ ذکر خدا کو بھلا نہیں دیتا، غافل نہیں ہو جاتا. ہم بھی حادثات کا شکار اسی لیے ہو جاتے ہیں کہ ہم ذکر خدا میں نہیں ہیں، ہم ذکر دنیا میں لگے ہوئے ہیں. تو مومن اور شیعہ کی علامتوں میں سے علامت ہے ذکر خدا کرتا ہے. نماز پڑھتا ہوگا. مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ علامت شیعہ میں تھے. بالکل علامت شیعہ میں تھے. اتنی حدیثیں ہیں نماز کے لیے کہ اگر کوئی شیعہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر کوئی وقت نماز کا خیال نہیں کرتا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر کوئی نماز کو ہلکا سمجھتا ہے تو وہ ہم میں سے نہیں ہے. اتنی حدیثیں ہیں کہ ہم آپ کو کہاں تک بیان کریں. ایک اشرا چاہیے صرف نماز کی حدیثوں اور اس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. نماز پڑھتا ہوگا، شیعوں کی علامتوں. والدین سے نیکی کرتا ہوگا، جھڑکتا نہیں ہوگا، ابھی آتا ہوں کہہ کے بھاگ نہیں جاتا ہوگا. نہیں، اگر باپ نے کہہ دیا کہ رک جاؤ تو وہیں کھڑا ہو جاتا ہوگا. اس لیے کہ یہ جانتا ہے یہ باپ کی اطاعت نہیں ہے، خدا کی اطاعت ہے. خدا نے کہا ہے کہ اپنے باپ کا احترام کرو، خدا نے کہا ہے کہ اپنی ماں کا احترام کرو. اور شیعہ ہوگا تو وہ خدا کی بات مانے گا، اپنے باپ کے سامنے متواضع کھڑا ہوگا، اپنی ماں کے کسی بات کو ٹالے گا نہیں، ان کی نظروں پہ غور کرے گا کہ اس وقت انہیں کس چیز کی طلب ہے. کہنا نہیں پڑے انہیں. احسان کا مطلب، نیکی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی مانگے تو پانی دے دو. نہیں، احسان اور نیکی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پیاس لگی ہو اور جوان محسوس کر لے کہ میرے باپ کو پیاس لگی ہے. انہیں کپڑے کی ضرورت ہو اور بیٹا محسوس کر لے کہ انہیں کپڑے کی ضرورت ہے. انہیں کھانے کی ضرورت ہو، محسوس کر لے بیٹا کہ اس وقت میرے بابا اور میری ماں کو کھانے کی ضرورت ہے. پیسے کی ضرورت ہو تو کہنا نہیں پڑے میرے لال پیسے دو. نہیں، اس لیے کہ بچپنے میں تمہیں کہنا نہیں پڑا تھا، باپ نے خود دیا تھا. احسان اور نیکی کا مطلب یہی ہے کہ جب ماں باپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بچے اور بچیاں اس بات کو محسوس کر لیں کہ میرے بابا کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے. یہی حق اولاد ہے اپنے باپ پر. معصوم فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو پہچان کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اسے دیکھو کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے یا نہیں کرتا، فقیروں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، پڑوسیوں کے حال سے خبردار بھی ہے یا سوتا رہتا ہے. اسے خبر ہی نہیں کہ پڑوس میں کون بھوکا اور کون پیاسا ہے. بہت عجیب و غریب واقعہ ہے. علامہ بہرانی کا، میرے پاس وقت نہیں ہے میں بیان کر سکوں، علامہ بہرانی کا واقعہ ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے دروازے پر دق الباب، رات میں 12 بجے کے بعد کسی نے دق الباب کیا. دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ استاد کا غلام ہے. استاد کا غلام آیا ہے اور وہ آ کے کہہ رہا ہے کہ جلدی سے چلو، استاد تمہیں بلا رہے ہیں. میں دسترخوان پہ بیٹھا تھا، اس نے کہا نہیں جلدی چلو، استاد تمہیں بلا رہے ہیں. یہ دسترخوان سے اٹھے، استاد کی خدمت میں پہنچے. استاد نے انہیں دیکھا اور دیکھنے کے بعد آواز دی، تمہیں شرم نہیں آتی؟ 3 دن سے تمہارا پڑوسی جو ہے وہ بھوکا سو رہا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جب انسان خدائی رنگ میں ڈھل جاتا ہے تو اسے اپنے پڑوسیوں کی خبر ہوتی ہے. تمہیں پتہ نہیں ہے
کہ 3 دن سے تمہارا پڑوسی بھوکا سوتا رہا ہے؟ ہاتھ جوڑ دیے، پیروں میں لرزاں طاری ہو گیا، رونگٹے کھڑے ہو گئے شاگرد کے، اور کہا کہ میرے استاد مجھے خبر نہیں ہے، خدا کی قسم مجھے خبر نہیں ہے کہ میرے پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے اور وہ بھوکا سو رہا ہے۔ امام نے کہا سنو خدا کی قسم، استاد نے کہا سنو خدا کی قسم، تمہیں خبر نہیں ہے اسی لیے تمہیں بلایا ہے۔ اگر تمہیں، سنیے جملہ سنیے، اگر تمہیں خبر ہوتی کہ تمہارا پڑوسی 3 دن سے بھوکا اور پیاسا سو رہا ہے تو اگر تمہیں موت آتی تو تم یہودیت اور عیسائیت پہ مرتے، شیعہ اور مسلمان نہ مرتے۔ اللہ اکبر۔ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، یہ علامت شیعہ میں سے ایک، شیعہ ہونے کی علامت۔ دوسری کیا ہے؟ امام نے فرمایا فقیروں کی مدد کرتا ہوگا، پڑوسیوں کی مدد کرتا ہوگا، قرض دینے والا ہوگا۔ دیکھیں کتنا اہم پہلو ہے۔ امام نے فرمایا قرض دیتا ہوگا مومنین کو، سود نہیں لیتا ہوگا، قرض دیتا ہوگا، سود کی حمایت نہیں کرتا ہوگا، قرض دے گا مومنین کو، مومنین کی مشکلات کو دیکھ کے ان کے اعتبار سے ان کے ظرف کے مطابق انہیں قرض دے دے کے انہیں دنیا کی غربت سے نجات دینے والا ہوگا۔ ایسا ہوگا تو شیعہ ہوگا ہمارا، معاشرے سے غربت کو دور کرنے کی جد و جہد کرتا ہوگا۔ اگر یہ معاشرے میں غربت کو دور کرنے کی جد و جہد کر رہا ہے تو یہی حقیقی شیعہ ہے۔ کوشش کرو، آگے بڑھو، اللہ نے کچھ نوازا ہے تو 2-4 کو اور آگے بڑھاؤ، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ یہی شیعوں کی علامت ہے۔ پڑوسیوں کے حال سے باخبر ہوگا، قرض دینے والا ہوگا، فقیروں کی مدد کرتا ہوگا، والدین سے نیکی کرتا ہوگا، یتیموں مسکینوں بیواؤں کی خبرگیری کرتا ہوگا، تلاوت قرآن کریم کرتا ہوگا، قرآن سے گریز نہیں کرتا ہوگا۔ اس کے گھر میں، کہاں تک میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، معصوم سے پوچھا کہ ذاکر، میدان محشر میں کچھ لوگ ہوں گے جنہیں ایہم ذاکرون کہے پکارا جائے گا۔ اے ذاکروں تم کہاں ہو؟ معصوم چھٹے امام سے پوچھا گیا اے مولا ذاکر کون ہے؟ کون لوگ ذاکر ہیں؟ ہمارے یہاں مجلس پڑھنے والے کو ذاکر کہتے ہیں، نہیں، میدان محشر میں ایک ذاکروں کا ہجوم ہوگا، کہیں گے ذاکرین کون ہیں؟ معصوم سے پوچھا، معصوم نے فرمایا سنو ذاکرین کون ہے جسے میدان محشر میں یا ایہم ذاکرون، ذاکرون کہ یا ایکم ذاکرون کہہ کے پکارا جائے گا۔ کون ہے وہ لوگ؟ کہا جو مومنین اپنے گھروں میں ہر روز کم سے کم قرآن مجید کی 100 آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے، میدان محشر میں وہ ذاکرین میں شمار کیے جائیں گے، ذکر خدا کرنے والے میں۔ سنیں آپ، یہ امام شیعوں کی پہچان، اپنے گھر میں تلاوت کر، وقت نکالے، کرنا پڑے گا۔ اگر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں تو یہ انجام دینا پڑے گا، تب جا کے ہم حقیقی ناصر امام زمان کہلائیں گے۔ کون نوجوان نہیں چاہتا کہ ہم امام کے ناصر میں بن جائیں؟ کون نوجوان نہیں چاہتا کہ ہم امام کے سامنے چلے جائیں؟ بس میرے عزیزو جلدی جلدی بات ختم کر دوں، لوگوں کے بارے میں وہی باتیں کرتا ہوں۔ سنیں، بہت عجیب و غریب باتیں مولا نے کل کہی ہیں۔ لوگوں کے درمیان جب جائے گا تو لوگوں کے بارے میں وہی باتیں کہے گا جو ان کے لیے بہترین ہو، جو ان کے لیے خیر کا باعث ہو۔ ایسی باتیں نہیں کرے گا جس سے شر اور فساد پھیلائے، نہیں، وہ جہاں بھی جائے گا ایسی باتیں کرے گا جو لوگوں کے لیے خیر ہو، لوگوں کے لیے بہترین ہو، لوگوں کو منزل کمال عطا کرے۔ جابر کہتے ہیں مولا، بس میرے عزیزو گفتگو تمام، جابر نے ہاتھ جوڑ دیے، مولا یہ جو صفات آپ بیان کر رہے ہیں، ان صفات کا مالک تو میں ان میں سے زیادہ لوگوں کو نہیں دیکھتا ہوں، مولا ایسے لوگ تو کم نظر آتے ہیں، بلکہ جابر کا فکر آیا ہے مولا ایسے لوگ تو نظر ہی نہیں آتے۔ امام نے فرمایا ہے جابر خدا کی قسم لوگوں کی رائے اور فکریں تمہارے ایمان کے اوپر غالب نہ آئیں، تم اپنے ایمان کو بچاؤ، لوگوں کے کہنوں پہ مت جاؤ، لوگوں کے آرا پہ مت جاؤ، لوگوں کی فکروں کو مت دیکھو۔ کیا انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ میں علی کو مانتا ہوں، میں ولایت علی کو قبول کرتا ہوں؟ کیا جابر ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھے لیکن محمد کے راستے پہ نہ چلے، نبی کا کلمہ پڑھے نبی کے راستے پہ چلنے کی کوشش نہ کرے؟ ایسا انسان مسلمان کہلائے گا؟ جب ایسا مسلمان نہیں کہلا سکتا تو علی کا ماننے والا، علی کی پیروی کیے ہوئے، علی کا کردار سمجھے ہوئے اپنے آپ کو شیعہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اے جابر ان سے کہہ دو، بہت آخری جملہ، اے جابر ان سے کہہ دو کہ اے جابر ان سے کہہ دو خبردار ہو جاؤ، خدا کا تقوی اختیار کرو، اپنے اندر صفات شیعیت پیدا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاد رکھو خدا سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ بہت توجہ، اے جابر خدا سے کہہ دو خدا سے کسی کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے جابر یاد رکھنا خدا کی نگاہ میں سب سے کرامت والا انسان وہی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہو، جو تقوی میں آگے ہو۔
میرے جابر ان تک پیغام پہنچا دو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہی حقیقی شیعت ہے۔ جب یہ صفات پیدا ہو جائیں گے تو ہم خود بخود کربلائی بن جائیں گے۔ پھر ہم مجلسوں میں لڑائی نہیں کریں گے، پھر ہم مجلسوں میں اختلاف نہیں سوچیں گے، پھر ہم شر اور فساد کے بارے میں تصور نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم سب اچھا بنانے کی کوشش کریں گے۔ پھر غریب کے پہلو میں بیٹھنے سے شرم نہیں آئے گی، پھر مظلوم کی مدد کرتے ہوئے ہاتھ پیچھے نہیں ہٹیں گے، پھر کسی غریب کو غربت سے نکالنے پہ آمادہ ہوں گے، غریب کا مذاق اڑانے کے لیے آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور یہی کربلا والوں نے کیا ہے۔ سارا سسٹم درہم برہم ہو رہا تھا، لیکن کربلائی مزاج نے اپنے خون سے ایسا سیچ دیا کہ قیامت تک اس سسٹم کو کوئی بکھیرنے والا پیدا نہیں ہو سکتا۔ جب یزید اٹھ کے آئے گا، تب کوئی نہ کوئی حسین آ کے اسے سنبھالنے کی کوشش کرے گا۔ حسین تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ حسین بننے کے لیے کچھ کمالات چاہیے، لیکن یہ عرفاً کہتے ہیں کہ حسین بن کے حسین کا غلام اٹھے گا۔ حسین تو کوئی بن ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کسی کے اندر وہ شرف اور کمال کہاں سے آئے گا؟ حسین بننے کے لیے نبی جیسا نانا چاہیے، حسین بننے کے لیے علی جیسا باپ چاہیے، حسین بننے کے لیے خدیجہ جیسی نانی چاہیے، حسین بننے کے لیے فاطمۃ الزہرا جیسی ماں چاہیے، حسین بننے کے لیے حسن جیسا بھائی چاہیے۔ جب یہ کردار ملتے ہیں تب جا کے حسین بنتا ہے، اور جب حسین بن جاتا ہے تو پھر کربلا بناتا ہے، اور جب کربلا بناتا ہے تو دنیا کی نگاہیں دیکھ لیتی ہیں کہ خدا کی قسم یہ کربلائی مزاجی الگ ہے جو پوری دنیا کے ظلمت کے نظام کو تبدیل کر کے نورانیوں کی طرف متبدل کر رہے ہیں۔ یہ صرف کربلا کا کمال ہے۔ بس میں اپنی گفتگو کو تمام کر دوں کہ خدا کی قسم اگر واقعاً ہم عزادار ہیں، اگر واقعاً ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، اگر واقعاً ہم علی کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ہمارے اندر یہ صفات بھی پیدا ہونے چاہیے۔ ہم دنیا سے وہ کام کر جائیں جاتے جاتے کہ دنیا ہمیں یاد کرے۔ کربلا صرف رونے کا نام نہیں ہے، روئیں، بالکل روئیں۔ وہ ظلم، خدا کی قسم ایسا کوئی ظلم نہیں ہے جو کربلا والوں پہ نہیں کیا گیا۔ ہم اسی لیے روتے ہیں، ہم اس لیے نہیں روتے کہ امام حسین شہید ہو گئے۔ امام حسین تو مقصد کے لیے شہید ہوئے، اس لیے کہ جانتے تھے کہ بغیر قربانی کے اب راہ حل نہیں ہے۔ ہم اس لیے نہیں روتے کہ جناب عباس کے شان قابل قلم کر دیے گئے، نہیں، اس لیے نہیں۔ ہم اس لیے روتے ہیں کہ قانون جنگ یہ نہیں تھا کہ کسی اکیلے کو پا کے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ قانون جنگ یہ نہیں تھا کہ 3-6 مہینے کے بچے جسے پانی پلانا ہو اسے 3 پھال کا تیر مار دیا جائے، یہ قانون جنگ نہیں تھا، یہ ظلم کی انتہا ہے۔ قانون جنگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے تو اس کے 4 برس کی بچی کے رخساروں پہ تماچے مارا جائے، نہیں، یہ قانون جنگ نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم اس پہ روتے ہیں۔ قانون جنگ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شہید ہو جائے تو ان کے والی و وارث کے سروں سے چادریں چھین لی جائیں، ان کی پشت پہ تازیانے مارے جائیں، انہیں اذیت دی جائے، یہ قانون جنگ نہیں تھا۔ ہم اس پہ روتے ہیں، ہم اس ظلم پہ روتے ہیں۔ ہم اس پہ نہیں روتے حسین شہید ہو گئے، ہم اس پہ روتے ہیں کہ ظالم نے حسین کو جب شہید کیا تو تلوار کی دھار کو کند کر دیا، پتھروں پہ مار مار کے کند کر دیا، پھر میرے حسین کا گلا کاٹا۔ ہم اس پہ روتے ہیں۔ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا، ہم اس پہ روتے ہیں، اس پہ آنسو بہاتے ہیں۔ ارے عزیزوں، میں کہاں سے کل کی مصائب میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پانی 2 محرم کو ختم ہو چکا تھا، 7 محرم سے تو 2 محرم سے بند ہو گیا تھا، 7 محرم تو خیمے میں پانی ختم ہو چکا تھا، کسی کو نہیں پتا تھا پانی نام کس چیز کا ہوتا ہے۔ ایسے عالم میں حسین اپنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ ایسے عالم میں زینب اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ اس دل سے پوچھو جسے ابو الفضل عباس کہا جاتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کیسے سنبھالے؟ جہاں سے ہر طرف سے آواز آ رہی ہے، جو سقائے حرم تھا نا بھائی، سقائے حرم کا فریضہ یہ تھا کہ پانی لائے، جس طرف جاتا ہوا، اے چچا آلاتش، اے چچا آلاتش، اے چچا پانی، اے چچا پانی، اے چچا پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ بس میرے عزیزو، آج 9 محرم آ گئی،
محرم تمام ہونے والا ہے، آج 9 محرم آ گئی، آپ پنجتنی کا عزا خانہ یاد کریے، 9 محرم کا اس مصائب کو یاد کریے جو 6 مہینے کے لیے اصغر کا پڑھا جاتا ہے۔ ارے عزا خانہ پنجتنی میں کوہرام اپنے گھروں میں بیٹھ کے آنسو بہا لو اور دعائیں کرو، اے میرے معبود۔ ارے ہر سال کی طرح اس سال تو ہم حسین کا غم عزا خانے میں نہیں منا سکے، اپنے گھروں میں منا رہے ہیں۔ عزا خانہ پنجتنی میں وہ عشرہ نہیں ہو سکا، لیکن مولا آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مولا، ہم نے ہر گھر کو عزا خانہ بنا دیا۔ ہم آپ کی عزاداری سے پیچھے نہیں ہٹے، ہم نے ہر وہ کام کر دیا جو ہم سے ہو سکتا تھا۔ بس اتنا التماس ہے بی بی، اے بی بی سیدہ ہماری عزاداری کو قبول کر لینا۔ آؤ آؤ عزیزو، اے بی بی سیدہ، یہ میرٹھ کے مومنین اور تمام دنیا کے مومنین آپ کو آپ کے لال کا پرسہ دیتے ہیں۔ ہاں عزیزو 9 محرم آ گئی ہے، اب بچوں میں پیاس کا غلبہ بڑھتا جا رہا ہے۔ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا کہ سکینہ کی پیاس کا کیا عالم تھا، کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا تھا اصغر کی پیاس کا کیا عالم تھا۔ عزیزو کربلا کے شہید عصر عاشور تک شہید ہو گئے، ان کی پیاس ختم ہو گئی۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ سکینہ کب تک پیاسی تھی۔ ارے اصغر بھی سب سے زیادہ پیاسے تھے، لیکن 3 پھال کا تیر گلے پہ لگا، لیکن پیاس بجھ گئی۔ لیکن ہارے سکینہ کربلا سے کوفے سے شام، جزاکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس آخری 2-4 جملے مصائب کے جناب علی اصغر کو نہ جانتے ہیں۔ حسین رخصت کے لیے گئے، میدان میں جنگ کرنے لگے، اتنے میں ایک آواز آئی، خیمے سے رونے کی آواز۔ حسین تڑپ گئے، میری زندگی میں خیمے میں آنسو کیوں، خیمے میں میں کہوں گا میرے آقا۔ ارے ابھی تھوڑے سے رونے کی آواز سن کے پلٹ آئے مولا، ابھی شام غریبہ کے بعد یہی بیبیاں ہوں گی، کوئی پشت پہ تازیانے، کوئی رخسار پہ تماچے، کوئی چادروں کو کھینچ رہا ہوگا۔ بیبیاں فرات کا رخ کر کے کہیں گی، اے میرے شیر عباس، ارے ظالم چادر چھین رہے ہیں، ظالم تماچے مار رہے ہیں، ظالم بندے چھین رہے ہیں۔ ہاں عزیزو حسین واپس آئے، آواز دی رباب کیا ہو گیا، میری بہن زینب کیا ہو گیا؟ کہا میرے آقا جیسے ہی آپ گئے ہیں ویسے ہی علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ حسین سمجھ گئے، اے میرے عزیزو حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیا، آواز دی بہن لاؤ اسے لے جاتا ہوں، شاید یہ فوج اشقیہ ترس کھا کے اس 6 مہینے کے بچے کو پانی پلا دے۔ ہاتھوں پہ اٹھایا، لے کے چلے، ارے میدان قتال کی طرف بڑھے۔ دشمن سمجھ رہے تھے حسین ابا کے دامن میں قرآن چھپا کے لا رہے ہیں۔ ارے اب جو ابا کا دامن ہٹایا، چاند سا چہرہ سامنے آیا، 6 مہینے کے بچے کو آگے کیا۔ اے فوج جفاکار، تم سمجھتے ہو کہ حسین تمہاری نظروں میں اگر اس لائق نہیں ہے کہ پانی دے سکو تو کم سے کم یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ ننھا سا بچہ ہے، اس کی ماں کا شیر خشک ہو چکا ہے۔ ارے اے فوج جفاکار، اس بچے کو پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ حسین نے دوبارہ کہا، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ حجت تمام کر لی، جب کوئی جواب نہیں آیا، ایک مرتبہ حسین نے علی اصغر کو جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا۔ اے فوج جفاکار، اب میں اسے جلتی زمین پہ لٹا دیتا ہوں، اگر تم میں کوئی رحم دل ہے، کوئی انسانیت رکھتا ہے تو میرے اصغر کو پانی پلا دے۔ آخری حجت تمام کر دی حسین نے۔ جب کوئی جواب نہیں آیا، 6 مہینے کے بچے کو اٹھایا، ہاتھوں میں لیا، آسمان کا رخ کیا، اصغر سے متوجہ ہوئے، میرے لال تو بھی حجت خدا کا فرزند ہے، اپنی حجت کو تمام کر دے۔ سوکھی ہوئی زبان کو سوکھے ہوئے ہونٹوں پہ پھیرنا تھا۔ فوجوں میں تلاطم برپا ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ آواز اٹھی، اینائنا ہرملہ کہا ہے۔ ہرملہ نے تیر اٹھایا، نشانہ لیا۔ جانتے ہیں ہرملہ کا نشانہ کبھی خطا نہیں کرتا۔ پہلا تیر چلایا، نشانہ خطا ہو گیا، دوسرا تیر چلایا، نشانہ خطا ہو گیا، تیسرا تیر چلایا، نشانہ خطا ہو گیا۔ اے ہرملہ کیا ہو رہا ہے؟ ارے تمہیں کیا پتا، جب پہلا تیر چلانا چلا، ارے جناب نبی کریم آ گئے، رسول اللہ سامنے، اے ہرملہ اس بچے کی کیا خطا؟ دوسرا تیر چلانے چلا،
ارے علی مرتضیٰ آ گئے، تیسرا تیر چلانے چلا، ارے ایک شخصیت آگے کہتی ہے اے حرملہ، ارے اس 6 مہینے کے بچے کی کیا خطا ہے؟ ارے ایک مرتبہ حرملہ نے 3 پھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا، حسین کے علی اصغر کے گلے کا نشانہ لیا، 3 پھال کا تیر چلا، علی اصغر کے گلے پہ لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، تیر حسین کے بازو میں پیوست، خیمے کا رخ کیا۔ جناب علی اصغر نے زبان بے زبانی میں کہا اماں علی اصغر کو معاف کر دینا، ارے تیر بہت بڑا تھا، گلا بہت چھوٹا تھا۔ جزاکم اللہ۔ حسین ابا کے دامن میں رکھے، کل انشاءاللہ آپ اعمال کریں گے۔ حسین نے ابا کے دامن میں علی اصغر کو چھپایا، لے کے خیمے کی طرف آئے، آؤ آؤ رباب، علی اصغر آ گیا، رباب تو نہیں آئی، سکینہ پہلے دوڑی ہوئی آئی، اے بابا میرے اصغر کو پانی پلانا ہے، اے بابا کیا میرا اصغر پانی پی چکا؟ عزیزو حسین جواب دے تو کیا دے، ارے باپ سر جھکائے کھڑا ہے، ماں آ گئی، اے میرے والی و وارث کیا اصغر واپس آ گیا؟ کیا اصغر پانی پی چکا؟ بس آخری جملہ عزیزو، ارے اتنا سننا تھا۔ حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، اب جو ماں نے دیکھا، خدا کسی ماں کو وہ منظر نہ دکھائے جو رباب نے دیکھا، 3 پھال کا تیر ننھے سے گلے پہ لگا ہوا، بس ایک جملہ کہا اے میرے لال کا مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی ارے 3 پھال کے تیر سے شہید کیے جاتے ہیں؟ حسین نے علی اصغر کو رباب کے ہاتھوں پہ دیا، اب رباب نے جیسے ہی ہاتھوں پہ لیا، تری اور نمی محسوس کی، آواز دی میرے آقا کیا نہر فرات پہ پہنچ گئے تھے؟ نہیں میں نہر فرات پہ تو نہیں پہنچا۔ پھر یہ اصغر کی پشت پہ گیلا پن کیوں ہے؟ یہ اصغر کی پشت پہ نمی کیسی ہے؟ ارے ایک مرتبہ سنو عزیزو، خدا نہ کرے کوئی ماں وہ منظر دیکھے، ایک مرتبہ ارے کسی کو پتا بھی نہیں چلتا کہ حسین نے علی اصغر کو جلتی زمین پہ لٹایا تو کیا اثر ہوا، یہ تو تب پتا چلا جب رباب نے کرتا ہٹایا، چھوٹے چھوٹے آبلے علی اصغر کے جسم پہ پڑے ہوئے تھے، ماں نے بچے کو لیا، پوچھتے خیمے پہ آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی گئی، علی اصغر کو قبر میں لٹایا، اتنے میں کسی نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، انا برید الصغرا، میں صغرا کا سفیر ہوں، میں صغرا کا خط لے کے آیا ہوں۔ اور ایک مرتبہ کہتے ہیں کسے دینا ہے؟ کہا حسین کو، کہا مجھے دے دو میں ہی حسین ہوں، کہا نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے، صغرا نے کہا تھا ارے ان کے دائنی جانب میرا عباس ہوگا، بائیں جانب علی اکبر ہوں گے، قاسم و محمد ہوں گے، اور وہیں پہ ایک چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا گھٹنیوں چلتا دکھائی دے گا، یہاں کوئی نظر نہیں آتا۔ حسین نے تڑپ کے کہا اے قاصد، اب نہ علی اکبر رہے، نہ عباس رہے، نہ محمد رہے، جس بچے کے گھٹنیوں چلنے کا تذکرہ کر رہے ہو یہ وہی علی اصغر ہے جسے سپرد لحد کر دیا ہے۔ حسین نے قبر بنائی، بیٹھ گئے، ارے آنسو کہاں تھا شہجو، پانی کہاں تھا شہجو، چھڑکتے مزار پر آنسو ٹپک پڑے لحد شیر خار پر۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، جو بیمار انہیں شفایاب فرما، جو قید و بند کی صحبت برداشت کر انہیں رہائی عطا فرما۔ میرے اللہ تمام بندگان خدا کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ میرے معبود پھر آخری بار وہ دعا کر رہا ہوں، جتنے بھی مومن و مومنات جہاں جہاں بھی عزاداری سید الشہداء میں محنت کر رہے ہیں اور اپنا ہم و غم بنائے ہوئے ہیں، ان سب کو کہ اس عمل کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ہماری گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ ہمیں حقیقی شیعہ اور حقیقی حسینی بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے معبود ہم بڑے ہی عجیب و میرے معبود ہم بڑے ہی بے بس ہیں اور حقیر ہیں، اور میرے معبود تیرے سامنے ہم حقیر و مسکین ہیں۔ میرے معبود ہم بڑے گناہگار ہیں، محرم گزر رہا ہے، ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو دامن عفو میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو رمال سیدہ میں جگہ عنایت فرما۔ آخری دعا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتنا